حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس کے اکثر و بیشتر ایام گزر چکے ہیں۔ 2-3 دن میں جو ایام ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والے ہیں وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، یعنی آخری 10 دن اور راتیں، یہ رمضان کی جو پچھلی راتیں گزر چکی ہیں، پچھلے ایام گزر چکے ہیں، ان کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اور فضیلت والے ہیں، اور زیادہ بابرکت ہیں، زیادہ عظمت کے حامل ہیں۔ یوں تو پورا رمضان قیمتی ہے، عظیم الشان ہے، فضیلت والا ہے، رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کا ہر عشرہ رحمت کا، نجات کا اور مغفرت کا عشرہ ہے۔ لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ آخری عشرہ ایک مومن کا پچھلے 2 عشرہ کی طرح سے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ کچھ فرق نظر آنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے دونوں عشروں کے مقابلے میں اس آخری عشرے کو ہم زیادہ اہمیت دیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا استقبال ایک الگ ہی انداز سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ اس آخری عشرے میں بالکل مختلف اور نرالا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استقبال کرتے تھے اور کس طرح سے تیاری کرتے تھے رمضان المبارک کے آخری 10 دن اور راتوں کی، اس کا اندازہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ان بیانوں سے ظاہر ہے، جن میں آپ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاخیر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی زیادہ محنت کرتے تھے اتنی محنت کسی اور دنوں یا راتوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سال بھر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں محنت کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں اور اس کے آخری عشرے میں آپ جتنی زیادہ محنت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے اللہ کی عبادت میں، نیکیوں کو انجام دینے میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ سے دعا کرنے میں، توبہ اور استغفار کرنے میں، نفلی عبادات کو انجام دینے میں، اتنی زیادہ محنت اور ریاضت کسی اور مہینے میں یا کسی اور عشرے میں آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کیا قدر و قیمت تھی۔ اسی طریقے سے دوسرا بیان ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ
وأحيا ليله وأيقظ أهله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی بالکل اس آخری عشرے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اپنی ساری مصروفیات اور مشغولیات سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے بھی الگ ہو جاتے تھے، یعنی سارا کا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات بھر جاگتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رات بھر آپ جاگتے تھے، شب بیداری کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود تو جاگتے ہی تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، شب بیداری میں خود بھی شریک ہوتے، گھر والوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ کیوں شب بیداری کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں ہماری ذمہ داری اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہے، تزکیہ کے لیے ہے، وہیں ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہماری رعیت ہیں، ہمارے گھر والے، بیوی بچے،